معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رحمت للعالمین طہ و یاسین، مرکز عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت، مہ جمالہ نیر تاباں ماہ خوباں، شاہ بطحا مالک عرب و عجم صاحب حل و حرم، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھے اللہم صلی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی حضور سیدی سرکار اعلی حضرت علی رحمت و رضوان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم بہترین امت ہو، دوسری امتوں کے بمقابل جو لوگوں میں ظاہر ہوئے۔ تمہاری شان یہ ہے کہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ قرآن مجید کی اس آیت پاک میں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوئی ہے۔ اس امت کا ترہ امتیاز یہ ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ امت بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ اس امت میں انبیاء کے وارثین موجود ہیں، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں۔ جو مقام و منصب، جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو عطا فرمائی تھی، اب ان کے بعد وہ ذمہ داریاں اس امت کے اولیاء و صالحین و علماء کرتے رہیں گے۔ برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا، اذا رأى احدکم منکرا فلیغیر بیدہ ولم یستطع فبلسانہ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ آقا کہتے ہیں، جب تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھوں سے دفع کرنے کی کوشش کرے، اس برائی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اور جب تم میں سے کوئی اتنی طاقت نہ رکھتا ہو کہ زبان ہاتھوں سے جو ہے اس برائی کو روک سکے، تو پھر زبان سے اس کو روکے، اس کے تعلق سے اس کا نقصان بتائے کہ یہ برائی ہے اور اس کو کرنے کے بعد کتنا بڑا وبال دنیا اور آخرت میں ہے۔ اور اگر یہ بھی طاقت نہ رکھتا ہو کہ زبان سے بھی روکے، تو آقا فرماتے ہیں فَبِقَلْبِهِ، تو دل میں اس برائی کو برا سمجھے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ برا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اللہ نے اس پہ پابندی لگائی ہے اور اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی ہے، میں
اس کو ہاتھوں سے روک نہیں سکتا، میں زبان سے روک نہیں سکتا، مگر دل میں اس کو برا جانے کہ ہاں یہ برا ہے۔ آقا کہتے ہیں ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا ایک نیچے والا حصہ ہے، کمزور حصہ ہے۔ اعلیٰ حصہ تو یہ ہے کہ اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ اب آپ حدیث پاک اور آقا کے فرمان کو، قرآن کی آیت کو جو ہے دماغ میں رکھیے، اور ہم لوگوں کی جو شان بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اچھائی کا حکم دیں اور بھلائی سے روکیں۔ جن کی یہ شان ہے اور جن کی عظمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہو، اب کتنا بڑا وبال اور اس کے اوپر افسوس ہوگا کہ وہ خود ہی اس برائی کے اندر ملوث ہو جائے، وہ خود ہی اس بدی کے اندر ملوث ہو جائے جس پر اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تاج رکھا تھا کہ تمہیں تو لوگوں کی اصلاح کرنی ہے اور آگے چل کر لوگوں کے معاملات سنوارنے ہیں، لوگوں کو ان کے دین اور ان کے آخرت کی بہتری کے تعلق سے تمہیں خطاب و تقریر کرنی ہے، نصیحتیں کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ نصیحتیں بھی قرآن میں بیان فرما دی۔ تو اس امت کی یہ شان ہے کہ وہ اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے، مگر خود ہم ہی اگر برائی میں گر جائیں، ہم ہی اس بدی کے اندر گر جائیں تو پھر اس سے بڑا افسوس کا مقام کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے صالحین اور اولیاء کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے، انہوں نے جہاں ایک ایک لمحہ عبادت الہی میں گزار دیا، اللہ کی بندگی اور مولا کی عبادت میں گزارے ہیں، وہاں انہوں نے اپنی زندگی کے کئی حصے بنا کے رکھے ہیں۔ علماء و صالحین کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، حضرت باعزید بستامی ہوں، حضرت حسن بصری ہوں، حضرت جنید بغدادی ہوں، ایک وقت ان کا وہ ہوتا عبادت میں مصروف رہتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، اور ایک وقت یہ ہے کہ وہ باہر نکل کر لوگوں میں دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اور جہاں برائی کو پاتے ہیں بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، جیسا اللہ نے قرآن میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلاؤ، حکمت سے اور اچھی نصیحت سے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ۔ وہ اولیاء و صالحین کا یہ کی طرز ہوا کرتی، جہاں عبادت ہے، ریاضت بندگی ہے، وہاں ان کا ایک طرح امتیاز یہ تھا، باہر نکلتے ہیں آبادی میں جاتے ہیں، اور آبادی میں بدی جہاں ہو رہی ہے، گناہ جہاں ہو رہا ہے، جیسی پوسیبلیٹی ہو، جیسی ان کے اندر شمتا ہو، اس اعتبار سے اس برائی کو ختم کرنے اور مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جب برائی کی بنیاد پڑ جاتی ہے تو پھر ہر آنے والا آدمی اس برائی پہ اور مزید اضافہ کرتا ہے، یہاں تک کہ بد نظری زنا تک لے جاتی ہے، یہاں تک کہ شراب کی صحبت، شرابی کی صحبت شراب کھانے تک لے جایا کرتی ہے، یہاں تک کہ جواری کے ساتھ بیٹھنا پھر وہ جوا خانے تک لے جاتا ہے، سود خور کی صحبت پھر بیاج لینے پہ اکساتی ہے، اور وہ بھی پھر یہی تجارت اور اس دھندے میں لگ جایا کرتا ہے۔ اس لیے اولیاء و صالحین کی یہ طرز ہوا کرتی، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو علم دیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو حکمت و دانائی عطا فرمائی، اس کا استعمال عوام میں اللہ کے بندوں میں کرتے، جس کا نتیجہ بڑے بڑے لوگوں نے توبہ کی۔ حضرت حبیب اجمی سود سے توبہ کرتے ہیں حسن بصری کے پاس جا کر، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے مقام ولایت عطا فرما دیا۔ حضرت بشر حافی جا رہے ہیں اور ایک چھوٹا سا عمل انہوں نے کر لیا، اللہ کا نام رکھا تھا اور اس کو آگ جگہ پر عطر لگا کے رکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما دیا، جو ایک زمانے میں شراب کے عادی رہے ہوں۔ اس لیے اس امت کا ایک طرح امتیاز رہا ہے، تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہر بندہ اگر یہ اسلام اور دین کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتا ہے کہ ہاں مجھے خود اپنے محبوب اپنے نبی کی سنتوں میں بس کے رہنا ہے، میرا ظاہری کردار بھی حضور کے سیرت میں ڈھلا ہو، میں اندر سے بھی محمدی ہوں اور باہر سے بھی میں محمدی ہوں، اس لیے مجھے بھی لوگوں کو اندر اور باہر سے محمدی بنانا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت سے لوگوں کو آشنا کرنا ہے۔ یہ کام کر لے، ایک آدمی اگر کسی برائی کو روک دیتا ہے تو پھر ایسا نہیں کہ اس نے صرف سماج میں اچھا نام لے لیا کہ چلو یہ برائی آ رہی تھی، اس صاحب نے اس برائی کو روک لیا تو اب لوگ اس کی واہ واہ کریں گے، دنیا میں تو انعام ملتا ہے، مگر وہ برائی اتنی بڑھ جاتی کہ لوگ اس میں پھنس جاتے، گمراہی کے دلدل میں آتے۔ اس صاحب نے تبلیغ کی اور لوگوں کو سمجھایا، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ خطیب ہو، چاہے وہ مقتدی ہو، چاہے وہ مؤذن ہو، چاہے وہ نمازی ہو، اگر اس کو اس کا علم ہے اور اس نے برائی
برائی کو ختم کیا تو اللہ تعالیٰ اس برائی کی ختم کرنے کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں ڈھیر ساروں عمل اور ثواب اللہ تعالیٰ درج فرماتا ہے. اور پھر بندہ جب تک اس برائی سے بچا رہے گا اللہ تعالیٰ ان سب کا نامہ اعمال، ان کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں، اس بچانے والے کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اور وہ ایک چھوٹی سی نیکی قیامت کے دن اس کے لیے بہت بڑا رنگ لائے گی اور اس کے لیے پہاڑ کی شکل ہو جائے گی. اس لیے اولیاء و صالحین کی عادتیں ہیں. سرکار بغداد کے والد ہیں حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی دین کی خدمت کے لیے چنا ہے. جا رہے تھے رستے سے، وہ زمانہ تھا حاکم وقت جو تھا وہ لاؤبالی ہو گیا، حاکم وقت جو تھا وہ فاسق و فاجر ہو گیا. حضرت سرکار بغداد کے والد کرام جا رہے ہیں، دیکھا کہ کچھ لوگ راستے سے گزر رہے ہیں اور ان کے سروں پہ مٹکے ہیں. پوچھا کون ہے یہ، کس کے مٹکے ہیں، کیا ہے؟ جواب ملتا ہے کہ یہ سارے بادشاہ کے غلام ہیں اور ان کے سروں پر یہ شراب کے مٹکے ہیں. یہ سارے بادشاہ کے دربار میں لے جا رہے ہیں اور آج رات کو بادشاہ کے دربار میں شراب کا دور قائم رہے گا. حاکم وقت کے آس پاس کے لوگ اس کے وزیر بیٹھیں گے، ایک ناچنے والی ناچے گی اور شراب کا ایک دور رہے گا اور لوگ شراب پی کے مست ہو جائیں گے. اب ایک اللہ کے رسول کے دین پہ مکمل عمل کرنے والا وہ کبھی گوارا کر سکتا ہے؟ میری آبادی میں برائیاں پنپنے لگے، میری آبادیاں میں برائیاں اور شراب کا اس طرح دور ہو، میری کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ اب سرکار بغداد کے والد ہیں، اپنے وقت کے زبردست صوفیوں عابد و زاہد، ان کی غیرت ایمانی یہ بات گوارا نہیں کرتی ہے. دیکھا کہ کئی وزیر جا رہے ہیں، ان کے سروں پہ شراب کے مٹکے پاس والے گاؤں سے لے کر بادشاہ کے دربار میں سپلائی کر رہے ہیں. غوث اعظم کے والد اٹھتے ہیں، ایک پتھر لیا اور جتنے لوگ وزیر ان کے سروں پہ شراب کے مٹکے بادشاہ کے دربار میں منتقل ہوتے ہیں ان سارے مٹکوں کو پھوڑ دیا. نہ حکیم وقت کا ڈر ہے، نہ پکڑ جانے کا ڈر ہے. جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے اللہ کی تائید اس بندے کے ساتھ ہوا کرتی ہے. جو مشن اللہ کے لیے چلایا کرتا ہے، جو دین اللہ کے لیے چلاتا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کو زندہ کرنے، برائی کو خاتمے کے لیے خلوص و للہیت کے ساتھ کام کرتا ہے، اس کے سامنے بادشاہ کا روب اسے مغلوب نہیں کر سکتا، بادشاہ کا دبدبہ اسے مغلوب نہیں کرتا. پتھر اٹھایا، سرکار غوث اعظم کے والد نے سارے مٹکے پھوڑ دیے. ایک دکاندار پاس میں دیکھتا ہوا آ گیا، حضور چلے جائیں، آپ نے بہت زبردست کام کر دیا اور ابھی کچھ دیر میں یہ بات مل جائے گی اور بادشاہ کے سارے وزیر آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے اور بادشاہ آپ کو اب مارے بغیر نہ چھوڑے گا. کوئی آدمی بادشاہ کے دربار میں بول نہیں سکتا ہے. آپ نے تو بادشاہ کے وزیروں کے سر پہ شراب کے مٹکے پھوڑ ڈالے ہیں، اب آپ کا بچنا مشکل ہے. مگر جن کے ساتھ تائید اللہ ہوا کرتی ہے، مولا کی جن کے ساتھ تائید ہوا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرماتا ہے. سرکار بغداد کے والد کہتے نہیں نہیں، میں نے یہ کام مصطفیٰ کے دین کے لیے کیا ہے. اس آبادی میں برائیاں نہیں پنپنی چاہیے. اگر آج شراب کے مٹکے بادشاہ کے دربار میں لائے جا رہے ہیں، کل یہی شراب کا مٹکا مومنوں کے گھروں میں لایا جائے گا، کہیں یہی شراب کا مٹکا ہمارے جو ہے گھروں کے اندر آئے گا. آج برائیاں جنم لے گے، آہستہ آہستہ بادشاہ کے دربار سے برائیاں نکل کر سارے اہل محلہ کو لپیٹ لے گے اور پھر یہ بازار عام ہو جائے گا. اس لیے جب یہ برائی آئے تبھی اس کا رخ موڑ دینا چاہیے. آپ نہ ڈرے، اسی جگہ بیٹھے رہے. تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ کے سپاہی آ گئے اور غوث اعظم کے والد کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. بادشاہ کے دربار میں جب لائے گئے، اللہ اللہ، بادشاہ کہتا ہے تمہیں ذرا بھی ڈر نہیں آیا؟ تم نے اتنا زبردست کام کیا، میرے محل میں آنے والے میرے پیسوں سے خریدے ہوئے شراب کے مٹکوں کو تم نے پھوڑ دیا، مجھ سے ڈر نہیں لگا؟ سرکار بغداد کے والد کہتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ تم جیسے بادشاہوں سے نہیں ڈرا کرتا. خالق سے ڈرنے والا کبھی مخلوق سے نہیں ڈرتا. اور اے بادشاہ سن، میں نے جو کام کیا ہے تجھے اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کیا ہے. ایک تو میری ذمہ داری ہے دین کی، ایک تو میری غیرت ایمانی ہے کہ میں کبھی اس کام کو برداشت نہ کروں، اور دوسرا یہ کہ تجھے اللہ کے عذاب سے بچایا. اگر آج شراب پیتا اور شراب تیرے حلق اور تیری وجہ سے تیرے وزیر اور آس پاس میں بیٹھنے والوں کے حلق میں وہ شراب جاتی تو شراب کا ایک قطرہ ان کے بدن اور ان کے حلق کے نیچے پہنچتا اور وہ عذاب الہی کے مستحق ہو جاتے. اس لیے آج میں نے شراب کے مٹکے پھوڑ کر اتنا عذاب تو تجھ سے کم کر دیا. اور سنی بادشاہ، یہ مجھے میرے رب نے قرآن میں حکم دیا ہے، جہاں برائی دیکھے اس کو ختم کر دینا چاہیے اور زیادہ بولنے
بولنا مت ورنہ میں اور بھی طاقتیں رکھتا ہوں. اب بادشاہ کے دربار میں کوئی بول نہ پائے, بادشاہ کے دربار میں کسی کی آنکھیں اٹھ نہ پائے. مگر سرکار بغداد کے والد ہیں اس طرح کلام کرتے ہیں جیسے بادشاہ اپنے وزیر اور خادم سے کلام کرتا ہے. آپ کے اندر جلالت ایمانی ہے, آپ کے اندر غیرت ایمانی اس قدر ہے. بادشاہ ڈر گیا اور اس کو بھی پسینہ چھوٹنے لگتا ہے. اپنے وزیر سے کہتا ہے لے جاؤ اسے, یہ بڑا جلالی ہے, آج تو شراب کے مٹکے پھوڑا ہے, اگر زیادہ میں بولوں گا تو میری سلطنت پھوڑ کے رکھ ڈالے گا. یعنی یہ مومن کی شان ہوا کرتی ہے, یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. وہ ہمیشہ مومن اچھائی کا حکم دیتا ہے اور برائیاں روک کیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا اجر دنیا میں بھی دیتا ہے, آخرت میں بھی اس کا اجر دیتا ہے. امام غزالی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے, ایک مومن آدمی جو 5 وقتہ نماز کا پابند بھی تھا مگر خلوص و للہیت کے ساتھ کمرے میں بیٹھ کر عبادت کرتا ہے. شادی کی نکاح ہوا اور میاں بیوی کی زندگی بہتر گزرنے لگے. اب وہ جاتا مزدوری کرنے اور آس پاس میں جا کے مزدوری کر کے جتنا لاتا اتنا لے آتا کہ اس کا گزارا چل سکے. تھوڑا بہت اپنے گزارے کے لیے رکھتا کہ آج اتنا کافی ہے, اور تھوڑا جو بچ جاتا وہ جاتا شراب کہاں بیچی جا رہی ہے شراب کے محلے میں جاتا اور شراب خرید کے مٹکا اپنے سر پہ لاتا, اپنے گھر کے اندر آتا اور اس کے گھر کے اندر جو نالی ہے وہ سارا شراب اس نالی میں بہا دیتا. یعنی اب ظاہر میں لوگ تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ سارا دن مزدوری کرتا ہے اور جتنا مزدوری میں کماتا ہے رات کو شراب خانے میں جا کے مٹکا لے آتا ہے شراب کا اور گھر پہ جا کے پیتا ہی ہوگا. آبادی میں تو لوگ ایسا ہی سمجھیں گے, مگر وہ اللہ کا بندہ, وہ مومن تھا. وہ کہتا تھا مولا میں کوئی اتنا زبردست عالم تو نہ بنا کہ میں اپنے خطاب سے لوگوں کے طرف دین کی خدمت کر سکوں, نہ میرے پاس اتنا علم ہے کہ میں لوگوں کو رسول پاک کی باتیں بیان کر کر کے اسلام و دین کی طرف بلاؤں, نہ میرے پاس اس قدر طاقت ہے کہ میں مال و زر لٹا کر اللہ کے دین کی خدمت کرتا رہوں. مگر مولا میں جتنا کماتا ہوں اس میں تھوڑا بچ جایا کرتا ہے, میں شراب لے آتا ہوں اور شراب لے کے گھر کے پاس آتا اور اندر گھر کی نالی تھی اس نالی میں شراب سارا بہا دیتا اور کہتا تھا مولا بڑا کام تو نہ کیا مگر دنیا میں اتنی شراب تو میں نے کم کر ڈالی, دنیا میں اتنی شراب میں نے کم کر ڈالی. اگر یہ بھی رہتی تو اس کو بھی کوئی مومن پیتا یا کون پیتا, میں نے کچھ نہ کیا مگر دنیا سے اس گناہ کی چیز کو اتنی مقدار میں ضرور کم کر ڈالا, اتنی شراب دنیا سے کم کر ڈالی. اس کی بیوی کہتی تھی کہ تو شراب کا مٹکا لے کے آتا ہے, آبادی والے اور بستی والے تو یہی سمجھتے ہیں کہ تو مٹکا لے کے آتا ہے تو گھر میں پیتا ہوگا, تجھے اس نالی میں شراب بہاتا ہے تو کوئی دیکھتا نہیں ہے. آبادی والے لوگ تمہیں شراب ہی سمجھتے ہیں مگر اس کا ایمان بڑا مضبوط تھا. وہ کہتا تھا بیوی فکر مت کرو, اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کی نیکی کی جزا ضرور دیتا ہے, دنیا میں بھی دیتا ہے آخرت میں بھی دیتا ہے. دیکھنا اللہ تعالیٰ دنیا میں مجھے اس نیکی کی جزا دے گا, جب میں مروں گا نا تو وقت کا بادشاہ اور آبادی کے بڑے بڑے محدثین میری نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں گے. اللہ آبادی میں تو یہی مشہور ہے کہ شراب لے کر پیتا ہوگا گھر پہ. اللہ ایک دن دیکھا اسی طرح کافی وقت چلتا رہا, روزانہ اپنا جو کماتا ایک حصہ اپنے گھر کے مال میں اپنے گھر کے گزارے کے لیے رکھ دیتا اور باقی جو حصہ بچتا شراب کا مٹکا لے کر گھر کے اندر آ کے اس کو بہا دیتا اور روزانہ کہتا تھا مولا میں نے اتنی شراب تو دنیا سے کم کر دی, مجھے اس کی جزا عطا فرما. اب آہستہ آہستہ کچھ مہینے کچھ سال گزر گئے, آبادی میں کہنے لگے بڑا شرابی ہے, بھلے ظاہر میں نہیں پیتا ہے مگر رات کو جا کر مٹکا لے جاتا ہے تو گھر پہ پیتا ہی ہوگا. اب اتفاق دیکھیے ایک دن شراب کا مٹکا لے کے آ ہی رہا تھا, اچانک پاؤں میں کچھ لگا یا کچھ ہو گیا, اسی جگہ وہ گرتا ہے, شراب کا مٹکا ٹوٹا اور وہ ہلاک ہو گیا, وہ جو ہے انتقال کر گیا. اب آبادی والے دیکھنے کے لیے آئے کہ اچھا وہ مر گیا, سارا روزانہ شراب کے مٹکے گھر پہ سپلائی کرتا وہ پیتا تھا, بڑا شرابی تھا جو مر گیا, بڑا پینے والا تھا جو مر گیا. اب اس کے پاس جیسے وہ پڑا گرا روح نکل گئی, سارے لوگ جمع ہو گئے, اس کی بیوی بھی آ گئی اور بیوی اس کے سر پہ آ کر کہتی ہے, وہ تو لوگوں کی باتیں سن رہی تھی کہ لوگ اسے شرابی سمجھ رہے ہیں مگر بیوی اس کے سر پہ آ کے کہتی ہے میں گواہی دیتی ہوں تو اللہ کا ولی
ولی ہے، میں گواہی دیتی ہوں تو خدا کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اتنے میں بادشاہ کی سواری بھی گزرتی ہے، بادشاہ نے دیکھا کیسی پبلک جمع ہے کہ حضور آبادی کا شرابی آدمی تھا، آج شراب کا مٹکا لے جا رہا تھا اور انتقال کر گیا، اچھا وہ ہماری آبادی سے ایک شرابی آدمی مر گیا۔ بادشاہ کہا چلو دیکھیں تو صحیح۔ اتنے میں بادشاہ قریب آیا، جب قریب آیا تو اس مرنے والے کے سرانے اس کی بیوی بیٹھی ہے اور آہستہ آہستہ کہہ رہی ہے میں گواہی دیتی ہوں تو اللہ کا ولی ہے۔ بادشاہ بڑا ہوشیار تھا، تعجب بنتا ہے یہ اس کا راز زیادہ جانتی ہوگی چونکہ بیوی ہے، باہر والے کم جانے گھر والے اندر زیادہ جانتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے ہٹ جا، لوگ ہٹ گئے اور اس کی لاش کو بادشاہ نے اپنے دربار کی طرف لے جانے کا حکم دیا اور بادشاہ اس کی بیوی سے کہتا ہے کیا بات ہے، تیرے شوہر کے تعلق سے تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑا شرابی تھا اور تو کہہ رہی ہے کہ یہ اللہ کا ولی تھا، ساری حقیقت اس کی بیوی کہتی ہے۔ بادشاہ سلامتی 5 وقتہ نمازوں کا پابند تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا، یہ کوئی شرابی نہ تھا، جتنا کماتا اس میں سے ایک حصہ گھر میں رکھتا تھا اور شراب کھانے سے ایک حصے کی شراب لے آتا اور وہ شراب اپنے مکان کی نالی میں بہا کر کہتا تھا مولا میں کوئی بڑا دین کا کام تو نہیں کر پاتا مگر اتنی شراب تو دنیا سے میں نے کم کر ڈالی، اور جب میں اسے ڈانٹتی تھی کہ مرے گا تو لوگ نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے تو یہ غیرت ایمانی اس کی جواب دیتی تھی کبھی بھی فکر مت کر، میری نماز جنازہ پڑھنے وقت کا بادشاہ آئے گا، علماء و صالح آئیں گے، اللہ نیکی کی جزا دنیا میں بھی دیتا ہے، اللہ آخرت میں بھی نیکی کا صلہ دیتا ہے۔ جب بادشاہ کو پتا چلا کہ اس قدر خلوص والا بندہ کہ زیادہ کام تو نہ کر پایا مگر اتنا جذبہ تو تھا کہ وہ روزانہ اپنا پیسہ کمائی کا اس میں خرچ کر کے کہتا تھا مولا اتنی شراب تو دنیا سے کم کر ڈالی، بادشاہ کو بڑا عجیب لگا۔ بادشاہ نے اپنے آبادی میں اعلان کروا دیا سنو آج چوراہے پہ جو آدمی شراب کا مٹکا لے کے انتقال کر گیا اس کی نماز جنازہ شاہی محل میں پڑھی جائے گی اور خود بادشاہ وزیروں سمیت اس کی نماز جنازہ پڑھنے آنے والا ہے۔ جب بادشاہ کا اعلان ہوتا ہے وقت کے صوفی آنے لگے، علماء آنے لگے، اس آبادی کے مفتی وقت آنے لگے، بادشاہ نے سب کو دعوت دی آج اللہ کے بندے اللہ والے کے نماز جنازہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ اللہ لوگوں کے تعجب کے انتہا نہ رہے، آج یہ شرابی ہے مگر اس کی نماز جنازہ کا اہتمام بادشاہ اتنا کیوں زبردست کر رہا ہے؟ جب لوگوں نے پوچھا بادشاہ نے ساری حقیقت جو ان کو ان کی بیوی نے بتائی تھی سب ختم کر سب بیان کر ڈالے، لوگوں کو تعجب ہوا اتنا اچھا آدمی تھا، اب سارا شہر جمع ہو گیا، اس کی ولایت کے چرچے ہونے لگے۔ بادشاہ وقت نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آگے آتا ہے، وقت کا مفتی پہلی سب میں ہے، وقت کا محدث پہلی سب میں ہے، اس شہر کے علماء سب آگے آ گئے ہیں اور اس کی بیوی سامنے دیکھ رہی ہے کہ ہاں ہے میرے شوہر تو صحیح کہتا تھا، جب مرے گا تیری نماز جنازہ بادشاہ وقت بھی پڑھے گا اور شہر کے علماء بھی پڑھنے آئیں گے۔ یہی ہے غیرت ایمانی، اللہ دنیا ہی میں نیکیوں کی جزا دیتا ہے، آخرت میں تو اتنی زبردست جزا دینے والا ہے اس کا کوئی حساب نہیں نہ تصور میں آ جایا کرتی ہے، نہ اللہ تبارک نہ جو ہے انسان اور بندے کے تصور میں وہ ساری چیزیں آئے مگر دنیا میں اللہ جزا دیتا ہے، اپنے نیک بندوں کا نام پھیلاتا ہے، ان کی ولایتوں کا چرچا کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبتیں ڈال دیتا ہے۔ اور پھر لوگوں نے منظر دیکھا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی، کیا مطلب اس امت کی امتیازی شان ہے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ ہمیشہ اچھائیوں کا حکم دیتی ہے برائیوں سے روکتی ہے، اس لیے آبادی میں برائیوں کو پنپنے نہیں دینا چاہیے۔ جب دیکھا کہ آبادی میں کوئی برائی آ رہی ہے چند لوگوں کو لے کر فوراً اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرو، اللہ دنیا میں اس کی جزا دے گا، آخرت میں تو جزا دے گا ہے۔ یہ مت کہو کہ اب میں کیا کروں گا اکیلا کر سکوں گا، نہیں تم آگے قدم بڑھاؤ، جو خلوص کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کرتا ہے اللہ فرشتوں سے مدد فرمایا کرتا ہے، اللہ تائید غیبی فرمایا کرتا ہے۔ اگر آبادی میں کوئی شراب بیچنے کی شروعات کر رہا ہے، آبادی میں کوئی جوا بیچنے کی شروعات کر رہا ہے، پہلے آبادی ہماری جوئے سے پاک ہے، یہ آبادی میری شراب سے پاک ہے، یہ آبادی سود خوروں سے پاک ہے، اب دیکھا کہ فلاں آدمی سود کا کاروبار، فلاں آدمی شراب کا کاروبار یا جوا پر کھلوانے کی کوششیں کر رہا ہے، فوراً آبادی کے چند لوگ جمع ہو کر اس پہ فوج کیا جائے، اس لیے کہ اس برائی کو ختم تو کرنا ہے مگر آبادی میں اگر وہ برائی پھیل جائے تو پھر آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، جس آبادی میں ایک سود خور ہوتا ہے
اس کی نوسطیں سارے اہل محلہ کو لے لیا کرتی ہے. جس آبادی میں ایک آدمی شراب پیتا یا بیچتا ہے اس کی نوسطیں سارے اہل محلہ کو پہنچ جایا کرتی ہے. اس لیے ان برائیوں کی آبادیوں کو پاک رکھا جائے. جب بھی آبادی میں اس طرح کے واقعات ہو جائے چند لوگ مل کر اس برائی کا خاتمہ کرے. علماء صوفیہ کہتے ہیں برائی جب پنپنے لگے تبھی جڑ توڑ دینی چاہیے, اور جب پنپنے لگے گی تو پھر اس کو اکھاڑنا مشکل ہو جائے گا. اور وہ جو دین کا کام کرے گا اس برائی کو ختم کرنے میں اللہ کی مدد کے ساتھ خلوص و للہیت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. اللہ فرشتوں سے اس کی مدد فرماتا ہے, تائید فرماتا ہے. ہو سکتا ہے کہ شروع میں بہت زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے مگر اللہ کی مدد اس بندے کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ اسے دنیا میں بھی جزا دیتا ہے اور اللہ آخرت میں اس کا حشر صدیقین کے ساتھ فرماتا ہے. اس لیے جو ہے آبادی میں یہ اس امت کی امتیازی شان ہے. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں. آپ بات آگے تو میں بتا دیتا ہوں شراب پینا کتنا بڑا گناہ ہے, کبیرہ ہے, آپ کو معلوم ہے. اللہ اللہ آپ احادیث میں اس کے تعلق سے پڑھیں گے. ابھی ایسا ضروری نہیں ہے کہ دیسی شراب پینے والا گنہگار ہوگا, ولایتی شراب پینے والا گنہگار نہیں ہوگا. یہ انگور والی شراب پیے گا تو یہ دوسری نشہ آور چیز پیے گا تو نہیں. جس سے نشہ آتا یا جو شراب کی قسم ہے کائنڈ آف پوائنٹس ہے وہ ساری چیزیں شراب میں داخل ہوگی. اب آبادی میں چند لوگوں کے طبقات ہیں. ایک آدمی جو پیسہ پاتر ہے اور برماردار ہے وہ رات کو جو ہے اپنے بسترے پہ جا کر اعلیٰ قسم کی امریکن اور ولایتی شراب پیتا ہے. وہ بے وقوف دل میں سمجھتا ہے کہ آبادی میں جو پیتے ہیں اور ادھر ادھر چکر لگا کے گرتے پڑتے ہیں وہ نہیں پینی چاہیے. میں تو گھر پہ آرام سے رات کو سوتے وقت پیتا ہوں, میں کسی کو ڈسٹرب تو نہیں دیتا. یعنی وہ خود سے تصور کر رہا ہے کہ یہ شراب جائز ہونی چاہیے اور وہ جو آبادی میں پی رہا ہے دیسی شراب وہ ناجائز ہے. یہ سارا اس کا ذہن کا خیال ہے, یہ شیطانی اس کا چکر ہے کہ وہ یہ خیال گرا کر تجھے اور زیادہ شراب کا عادی بنانا چاہتا ہے. آپ کو اندازہ نہ ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرب کی زمین پہ یہ مشن چلایا وہ عرب کا علاقہ جو پانی سے زیادہ شراب کو پینے والے لوگ ہیں اور جس کی حرمت کا بھی حکم نازل نہ ہوا مگر مصطفیٰ جان رحمت دین کا کام اور تبلیغ اسلام کر رہے ہیں. آہستہ آہستہ قرآن کے احکام اترتے گئے, قرآن کی باتیں اور قرآن کے احکام کا نزول ہوتا رہا. ایک وقت آیا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ اللہ تعالیٰ آیت کریمہ اتارتا ہے, محبوب اب کہہ دیں اپنے امتیوں کو شراب ان لوگوں کے لیے قیامت تک کے لیے حرام کر دی گئی ہے. محبوب کا حکم سننا تھا. لوگوں نے دامن مصطفیٰ سے جو وابستگی اختیار کی تھی, ایمان کا جذبہ دیکھیے ان کا, اطاعت مصطفیٰ اور خدا کے قول پر مر مٹنے کی ان کی جو شان بے مثالی دیکھیے. جب اللہ کا حکم آتا ہے لوگوں نے شراب کے مٹکے لے کے اتنے پھوڑ ڈالے تھے, روایتوں میں ہے کہ ساری گلیاں مدینے میں شراب سے بھر گئے تھے. جب اللہ نے منع کیا اب کبھی اسی کے پاس نہیں جانا ہے بلکہ لوگوں نے وہ برتن توڑ ڈالے جس میں شراب پیا کرتے تھے, وہ بوتلیں بھی گھر میں نہیں رکھی جس میں شراب پیا کرتے تھے. اور پھر آہستہ آہستہ قرآن کے حکم اترتے گئے اور مصطفیٰ اپنے ماننے والوں کو اس کے تعلق سے بتاتے گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ شرابی پہ اس کی اللہ کی لعنتیں ہوتی ہے, فرشتے و ملائکہ کی لعنتیں ہوتی ہے. شرابی کے چہرے سے اللہ تعالیٰ نور اٹھا لیتا ہے, اس کی پیشانی سے نور ایمان اٹھا لیتا ہے, اللہ تعالیٰ نور وجاہت اس کے چہرے سے ختم کر دیتا ہے. شرابی کا دل کالا ہو جایا کرتا ہے, اس کے ناخن میں اس کی کالا پن اس کی سرائی سرخی آ جایا کرتی ہے. جو شرابی ہے اس کی آنکھوں میں ہلکے ہو جایا کرتا ہے. وہ بھلے دنیا کا اعلیٰ قسم کا پاؤڈر استعمال کرے, کریم و فیس واش استعمال کرے, مگر نور ایمان اس کے چہرے سے نکل جاتا ہے, پیشانی میں نوست آ جاتی ہے, آدمی اس کے قریب نہیں آتا ہے, آدمی اس کے پاس میں گزرنا پسند نہیں کرتا ہے. یہ تو دنیا کی نوستیں ہیں. چہرہ بالکل جو ہے اس کا سیاہ ہو جایا کرتا ہے اور جو توبہ نہ کرے تو پھر اللہ ہی محافظ ہے, اس کو کتنے زمانوں تک عذاب نار میں رہنا پڑے گا. العیاذ باللہ تعالی. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں دنیا میں تو ببال ہے, شرابی کے قریب کوئی نہیں آئے گا. دنیا میں ببال ہے, اس کے چہرے سے نور ایمان ختم ہو جاتا ہے, اس کا دل کالا ہو جاتا ہے, اس کے جسم سے بدبو آ جایا کرتی ہے, اور وہ جس مکان میں رہتا ہے اس مکان میں فرشتوں کا دخول نہیں ہوتا. وہ جس مجلس میں رہتا ہے اس مجلس میں فرشتے نہیں آیا
کرتے, بلکہ شرابی جس دسترخوان پہ بیٹھ جاتا ہے اللہ اس دسترخوان سے برکتیں اٹھا لیتا ہے. یہ تو دنیا میں اس کا بوال ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کوئی شرابی مر جائے اور اس کو قبر میں دفن کر دو اور اس کا چہرہ قبلہ کی طرف پھیر دو, یعنی مومن جب انتقال کر جاتا ہے تو پھر ہے نا قبر میں دفن کر تو مومن کا چہرہ قبلہ کی طرف کر دیا جائے. یہ حکم ہے ہمیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں شرابی مر جائے اس کو دفن کرو, اس کا چہرہ قبلہ کی طرف پھیر دو, قبر بند کر دو, آدھی ایک گھنٹے کے بعد اس کی قبر کھولو, اگر چہرہ قبلہ سے پھرا ہوا نہ پھرے تو عبداللہ بن مسعود کو قتل کر دینا, یعنی اس کا چہرہ اگر قبلہ سے پھرا ہوا نہ ہو تو مجھے قتل کر دینا. کتنے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں شرابی قبر میں پہنچائے فوراً فرشتہ چہرہ قبلے سے ہٹا دیتا ہے. تیری شان تیرا وقت نہیں ہے کہ تیرا چہرہ کعبے کی طرف رہے, یہ کعبہ اللہ کی عظمت والا گھر ہے, اس کی طرف تو متقی و پرہیزگار کا چہرہ رہے گا اور تو کعبے کی طرف دیکھتا ہے, تیرے شراب کی بدبو تیرے منہ سے آ رہی ہے, کس منہ سے تو اللہ کے کعبے کی طرف دیکھتا ہے. فرشتہ فوراً قبر میں جیسے ہی دفن کیا جاتا ہے اس کا چہرہ ہٹا دیتا ہے, قبلے سے ہٹا دیتا ہے. یہ قبر کا عذاب شروع ہو گیا اور آخرت کا عذاب اتنا خطرناک ہے کہ آپ قرآن و حدیث کے حوالے سے پڑھیں گے تو رونگٹا کھڑا ہو جائے گا. اور جو ہے اس طریقے کی وبال اور اس طرح کے عذاب و وعید مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان فرمائی. ظاہر بات ہے اسلام جسے منع کر دے ساری دنیا مل کے اس میں فائدہ تلاش کرے, اس میں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہے حکمت کے تحت حرام کیا ہے, اور شراب پینے کے بعد انسان کی عقل چلی جایا کرتی ہے. آج روزانہ کی اخباروں کی رپورٹ ہے شراب پینے کے بعد بیٹی اور بیوی کی تمیز نہیں کرتا ہے, شراب پینے کے بعد اپنی بہن اور بیوی کی تمیز نہیں دیتی ہے اور گناہوں کے دلدل میں اور زیادہ پھنستا چلا جاتا ہے. اس لیے مسلم معاشرے میں یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے, اور جہاں ہو چند آبادی کے لوگ مل کے اس کو فوراً ختم کرنے کی کوشش کرے. یاد رکھیے اگر اللہ کے دین کے لیے کام اٹھاؤ گے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مدد فرماتا رہے گا, اللہ کی تائید آتی رہے گی. وہ برائی وہ علاقہ وہ سماج برائیوں سے صاف تو ہوگا مگر اللہ ان مبلغین کو دنیا میں بھی جزا دے گا, آخرت میں بھی اصلاح عطا فرمائے گا. اس لیے اب ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں. ہمارے پڑوس میں کوئی جوا کا کاروبار شروع کر دیا, اب رات کو لوگ آتے ہیں اس کے یہاں جوا کھیلتا ہے, رات کو اس کے بعد لوگ آتے ہیں بیٹھ کے شراب پیتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں ہمارا کیا ہے, پڑوسی ہے نا, میں تو نہیں پیتا ہوں مگر تجھے معلوم نہیں اس کی نوست تیرے مکان تک بھی پہنچتی ہے اور تیرا حکم ہے, تجھے حکم ہے چند لوگوں کو لے اور لے کر اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کر. اگر کوئی نہ آئے تو اکیلے اٹھ جا, اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر, اللہ تعالیٰ ضرور اچھی تبلیغ کرنے والوں کے ساتھ فرشتوں کے ذریعہ تائید کرتا رہتا ہے. اس لیے ہماری آبادیوں میں آج برائیاں اور زیادہ پھیل گئی. مسلمانوں کی آبادی تو ایک چیز بھی ہے کہ لوگ اور زیادہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جوان اور مسلمان کا بیٹا انہی ساری چیزوں میں پھنسا رہے اور اپنے اصل دین روح ایمان روح دین سے یہ خالی ہو جائے. اس لیے اور زیادہ آبادیوں میں مسلمانوں کے گناہ اور فحاشی کو عام کیا جائے. مگر میرا جوان سمجھ نہیں رہا ہے, میرا جوان چند دیر کی لذت کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہا ہے, اپنے چند دیر کی صحبت اور لذت کے لیے وہ اللہ کے دین کا مذاق بنا رہا ہے. اسے پتا نہیں 70-80 سال دنیا کے کل ختم ہو جانے والے ہیں, کب موت کا فرشتہ آ کے روح قبض کر لے گا اور پھر جب اللہ کی بارگاہ میں جانا ہوگا کیسے جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں دو طرح کے لوگ جانے والے ہوتے ہیں, ایک تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہوتا ہے جو جیسے دنیا میں کوئی آدمی کہیں کمانے گیا کاروبار کرنے گیا, کئی سالوں تک اپنے بیوی بچے اپنے گھر والوں سے دور رہا ہے اور ان کے لیے محنت کرتا کرتا ان کے لیے مشقتیں اٹھاتا اپنے بیوی گھر والے بچوں کے لیے خوب کمایا, اب سالوں کے بعد اپنے گھر پہ آ رہا ہے تو بتاؤ اس کی خوشی کا حال کیا ہوگا, اس کی جو ہے فرحت اور راحت کا حال کیا ہوگا. سالوں کے بعد اپنے جو ہے گھر والوں سے ملنے آ رہا ہے, ایک یہ بھی ملاقات کرنے والا ہوتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جو اپنے مالک کا مال چوری کر کے بھاگ گیا, اپنے آقا کا مال خزانہ چوری کر کے بھاگ گیا اور اسی مالک کے وزیر اس کو پکڑ کے آتے ہیں, کتنا ڈرتا ہے, اسی آقا وہی میرا مالک تھا اور میں نے اسی کے خزانے کو چوری کر کے بھاگ گیا. اب زنجیریں پہنا کے آقا کی بارگاہ میں مالک کی بارگاہ میں اس بھگورے غلام کو لایا جا رہا ہے تو اس کا حال کیا ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں جانے والے بھی دو طرح کے انسان ہیں, ایک وہ ہے جو خوشی سے رب کی بارگاہ میں جاتا ہے, مولا تو نے یہ دنیا دی تھی, اس دنیا میں جب تک رہا تیرے قرآن پہ عمل کرتا رہا اور آخر کا تیری بارگاہ میں آنا تھا. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ
فیہ الی اللہ، اللہ سے ڈرو جس دن تم اللہ ہی کی بارگاہ میں لوٹائے جانے والے ہو. ثم انبئکم بما کنتم تعملون، پھر رب کہتا ہے میں بتاؤں گا جو تم کیا کرتے تھے. اب جو دنیا میں جب تک رہا اللہ کے احکام پہ عمل کرتا رہا، اب جب جا رہا ہے تو اس کا مقام، اس کی مثال ویسی ہے جیسے کوئی انسان سالوں سے مکان سے دور ہو اور اب گھر میں ملنے جا رہا ہے، اب اللہ کی ملاقات کرنے وہ جا رہا ہے تو وہ کتنا مسرور خوش ہے. جس رب نے دنیا میں بھیجا تھا ہمیشہ اس کے قانون پہ عمل کرتا رہا، وہ رب مجھ سے راضی ہے، اس کی رحمتیں بتا رہی تھی، اس کا کرم بتا رہا تھا، اور یہ پیشانی ہمیشہ اس کی بارگاہ میں جھکا کرتی تھی، کبھی میں برائی کے قریب نہ گیا. اب جا رہا ہے، بڑا شوق سے جا رہا ہے، جنازے میں لیٹا لیٹا بھی جلدی کر رہا ہے. اے اٹھانے والوں جلدی لے چلو، جس گھڑی کا انتظار تھا آج وہ گھڑی آ گئی ہے. یہ بھی ایک جانے والا ہے، اور ایک جانے والا وہ ہے فرشتے اس کے پیروں ہاتھوں میں زنجیر ڈالے ہیں اور اسے اس بھگورے غلام کی طرح لے جایا جا رہا ہے. آوارہ ہو گیا تھا دنیا میں، اللہ کے قانون کو پچھے پشت ڈال دیا تھا، نہ دین نہ مذہب نہ شریعت نہ قرآن نہ حدیث نہ مصطفیٰ کی سیرت، ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے دنیا کو ہی آخرت کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ بیٹھا تھا. اب فرشتے پکڑ کے لے جا رہے ہیں. بتا اس وقت کی شرمندگی کیا ہوگی. قرآن پاک میں رب فرماتا ہے، مفہوم قرآن مفہوم آیت ہے کہ اس کی شرمندگی کا حال یہ ہوگا کہ دنیا کی ساری دولت اس کے پاس آ جائے اور اسے کہا جائے کہ یہ دیکھ شرمندگی سے اپنے آپ کو چھڑا لے تو پھر ذرا برابر غور و فکر نہ کرے گا. ساری دولت دے کے شرمندگی سے تھوڑی دیر کے لیے نجات پانے کی کوشش کرے گا. یہ اس کی شرمندگی ہے. اس لیے بارگاہ رب میں جانا ہے، کوشش کیجئے اس طرح جائیں کہ رب راضی ہو، اس طرح جائیں کہ بندہ بھی راضی ہو، بندے کا رب بھی راضی. جس کا ذکر اللہ قرآن میں کہتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اے نفس اے روح لوٹ جا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو رب سے راضی ہے، اور انعام یہ ہے کہ تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے. اللہ اللہ. تو یہی ہے مختصر سی حیات کا خاکہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو عطا فرمایا ہے. اس لیے کوشش کیجئے ہم جہاں رہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام کرتے رہیں، اور اس مختصر سی زندگی میں اپنے آپ کو حضور کی سیرت پہ سنوارنے کی کوشش کرے. خاص کر کے جوانوں کو تنبیہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی جوانی کو ادھر ادھر کی باتیں اور یہ انٹرنیٹ کا بے تحاشا استعمال نہ جانے کہاں جا کے رکے گا، اور نہ جانے کس گھڑے اور کس کھائی میں لے کر ڈوبے گا، اس کا اندازہ نہیں ہے. چھوڑیے ان ساری چیزوں کو، یہ صرف آخرت برباد کرنے والی چیزیں ہیں، یہ صرف اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے اور صرف غضب الہی کو لاتا ہے. آئیے مسجدوں کی طرف. تمہاری جوانی میں حضرت خالد کا سودا نظر آنا چاہیے، تمہاری جوانی میں حضرت معاذ بن جبل کی عظمتیں نظر آنی چاہیے، تمہاری جوانی میں حضرت ابو ذر غفاری کی عبادت و تقوی کا راز نظر آنا چاہیے. آئیے اللہ کی عبادت کی طرح مسجدوں کو بھریے، اپنی آبادی میں جہاں تک ہو سکے کام کرتے رہیے. آپ خود نمازوں کی پابند رہیں، اور جہاں دوستوں کی محفل میں بیٹھے اپنے دوستوں کو مسجد کی طرف لے آئیں. ہمیشہ ان کو برائی کے وبال سمجھاتے رہیں، اچھائی کی دین کی طرف خدمت کی، قرآن کی اور مصطفیٰ کی سیرت کی طرف انہیں بلانے کی فکر کرتے رہیں. جہاں رہیں حضور کی باتیں کریں، اور نتیجہ یہ ہوگا اللہ دنیا میں بھی جزا دے گا. مگر ایک بندہ اگر کسی کو کام آ گیا، اس نے تبلیغ کی اور بندہ سدھر گیا، جب تک وہ بندہ نیک عمل کرے گا اسے تو ثواب ملے گا، مگر جس نے اسے نیک عمل پہ لگایا ہے اللہ تعالیٰ تب تک اس کے نام اعمال میں سزا عطا فرماتا رہے گا. اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مختصر سی حیات پاک دی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی عبادت، ایمان، اسلام، عقیدہ اہل سنت، مسلک مہذب، مسلک اعلی حضرت پر استقامت کے ساتھ اللہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. اللہ متقین کا حصہ عطا فرمائے. اللہ اپنے اچھوں کے صدقے اس برائی کو بھی اچھائی میں تبدیل کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے جزیل عطا فرمائے. صبا وہ چلے کے باغ پھلے، وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے، لوا کے تلے سلام کھلے رضا کی زباں تمہاری.